بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا السلام علیکم. میرب نے کہا کہ سر آپ کی وہ ویڈیو میں نے دیکھی جس میں لڑکی نے غلطی کی تھی. میں اس کو دیکھتی رہی، سنتی رہی اور روتی رہی. روتی میں برے وقت کو رہی. میرے بچے، وقت برا نہیں ہوتا، اس وقت میں جو فیصلہ آپ کرتے ہو وہ برا ہوتا ہے. اس وقت کو، اس لمحے جو آپ اپنا انتخاب ٹھیک نہیں کرتے وہ برا ہوتا ہے. اس لمحے جو آپ نفس کے ہاتھوں کھیل جاتے ہو یا اس سے ڈھہ جاتے ہو وہ برا ہوتا ہے. وقت کو کبھی برا مت کیجیے. والعصر، میرا رب خود وقت ہے اور اللہ کے رسول نے بھی وقت کو برا کہنے سے منع کیا. شبہ کہتی ہیں کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی، میری شادی سر پہ ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو مجھے وہ زندہ گاڑ دیں گے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیں گے. میں کیا کروں؟ اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک سوال اور بھی ہے ذلے کا. وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے معاشرے میں حیا اور شرم دونوں ختم ہو گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ ہی بنت روف نے کہا ہے سر آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ان ویڈیوز سے لڑکیوں کو اپنے مستقبل کو سنبھالنے اور اپنی نگاہوں کو سنوارنے میں بہت مدد ملے گی. پلیز اپنے پیٹس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیے. بیٹا میں نہیں بنا پاؤں گا پیٹس کے ساتھ، چونکہ میں نے اپنے بچوں سے بات کی تھی تو بچوں نے مجھے اجازت نہیں دی. آئی ڈونٹ نو، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بر کچھ بھی سوچتے ہوں، چونکہ سب کے اپنے اپنے پیٹس ہیں اور دو میری اہلیہ کے ہیں. تو ان سبھی نے کسی موقع پہ میں نے قائل اگر کر پایا یا کسی دور ریکارڈنگ کے دوران کوئی اچانک مفن میرے پاس آ گیا یا فلفی میرے پاس آ گئی تو پھر آپ کو میں دکھا بھی دوں گا اور ان سے تھوڑا کلول بھی کر لیں گے. اچھا جی، اب آتے ہیں جان سے مارنے والے ایشو پہ. اچھا آپ سوچئے ایک لمحے کو کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ کیا بوجھ ہے؟ کیا ان کی جان کا عذاب ہے؟ اگر بوجھ ہو تو پیدا ہوتے مار دینا چاہیے تھا. اس کو تو ہم رحمت سمجھ کے بڑا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اچھے کپڑے آتے ہیں، اس کو جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے اس کا اچھا اسکول، اچھی ٹیوشن، اچھے ٹیچرز، ماں باپ کی بھی آنکھوں کا تارا، بھائیوں کی بھی راج دلارا. انفیکٹ اس کا راج ہوتا ہے گھر پہ. جیسے جیسے بچی میں سمجھداری ہوتی ہے وہ اپنے باپ کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے، بھائیوں کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے. اور اس کی خوش مزاجی اگر ہو اور خوش اتواری ہو تو اس گھر کی وہ جان ہوتی ہے. جب آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملے تو ذمہ داری بھی تو زیادہ ہوتی ہے نا. آپ سوچئے کہ جو مان ہے اس کا مریادہ بھی تو لگی ہوتی ہے. جو عزت ہے، ہر عزت کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر عزت کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ساری عمر اس کو حفاظت کرنی ہوتی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے چین میں یہ واقعہ ہوا تھا اور ایک گلدان تھا مرتبان، اس کی وہ خاندان بڑی حفاظت کرتے تھے اور ایک پوتے کے ہاتھوں وہ ٹوٹ گیا. تو جب ٹوٹا تو اس کو شرم آنی چاہیے تھی، نادانی ہوئی تھی، اپنی غلطی مانتا. اس نے الٹا جا کے دادا سے کہا دادا وہ جو آپ کے خاندان میں ایک مرتبان تھا جس کی حفاظت میں سبھی ہلکان ہوتے تھے، آپ بھی اور آپ کے دادا بھی اور ان کے دادا بھی، تو میں نے آپ سب کو اس کی حفاظت کے اس احساس سے، حفاظت کی زحمت سے میں نے آپ کو بچا لیا. وہ میرے ہاتھوں ٹوٹ گیا تو اب آپ کو نہ پریشان ہونا پڑے گا، نہ اس کی حفاظت کرنی پڑے گی اور نہ ہی کسی کو کہنا پڑے گا. تو دادا نے اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد غصے کا اظہار نہیں کیا، چپ ہوا. اس نے اس اپنے غصے کو کیسے سنبھالا ہوگا. اس نے یہ کہا کہ پوتے یہ جو ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جو پشیمانی ہے تمہاری یہ ساری عمر نہیں جائے گی، یہ نسلوں میں رہے گی کہ تمہارے ہاتھوں یہ نقصان ہوا. تو انفیکٹ جب کوئی بیٹی غلطی کرتی ہے تو یہ بھی پشیمانی کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی پریشانی کا وقت ہوتا ہے کہ اس نے اس خاندان کی قیمتی عزت اور متاع اور احساس. پیارے بچوں، اگر کبھی غصہ آئے خاندان پہ اور معاشرے پہ اور مذہب پہ اور ملک پہ کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے، تو صرف اتنا یاد رکھیے گا
کہ سڑکوں پہ اگر کوئی دو جانور بھی آپس میں ملیں تو ہم اس کو نفرت سے دیکھتے ہیں، نفرت سے. جانور ہی ان کو جانتے، ان کو کبھی نسلی نہیں سمجھتے. اچھا، اسی بریڈ کے لیے بھینس ہو، گائے ہو یا کوئی اور، یعنی ایون بعض لوگوں کے یہاں گھوڑے ہیں جو ان کے اسٹڈ فارم ہوتے ہیں، 1,00,000 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، وقت لیا جاتا ہے، احسان مانا جاتا ہے، چونکہ اس سے بریڈ چل رہی ہو. عزت کا تصور جڑا ہوا ہے، عصمت کا تصور جڑا ہوا ہے. تو آپ سوچئے یہ ہمارے خاندانوں کی کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی رسپیکٹ ہے. اس اولاد کے بارے میں سوچئے کہ جس کو ساری عمر یہ فخر ہوتا ہے کہ میری ماں پاکیزہ ہے، اور جس ماں کی گود سے میں نے جنم لیا، آپ اسی کے بیٹے ہو جس کا وہ بتا رہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ وفادار ہے، اس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اس کے بستر کی حفاظت کی ہے. تو وہی سونے کی ہوگی نا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اس نے جو اس کے اوپر ایک اعتبار تھا، اعتماد تھا، اس کو نبھایا. کسی وقتی لذت کے لیے اس نے اپنے آپ کو گنوا نہیں دیا. یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ یا تو آپ کے اندر حیوانیت زیادہ ہو، یا آپ کو کسی نے بے وقوف بنایا ہو، یا خود بے وقوف بن گئے ہو. لالچ کیا ہو، چاہے پیسے کا ہو، چاہے کسی کی خوبصورتی کا ہو، چاہے اس کو راضی کرنے کا ہو، تو کہیں نہ کہیں آپ نے وہ فیصلہ کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. گناہ اور غلطی وہ ہوتی ہے جس کو لوگوں سے چھپانا پڑے. اگر آپ ایک کام اعلانیہ کرتے ہیں اور سب اس کو جانتے ہیں تو اس کے لیے سر آپ کو سر آنکھوں پہ رکھتے. یہ جو کام کیا، چھپایا الگ، غلطی الگ کی، جب یہ اوپن ہوگا تو سزا تو ملے گی. سزا ماں باپ دیں، سزا قانون دے، سزا اللہ دے، تینوں صورتوں میں سزا مل جاتی. اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور وعدہ کرنا چاہیے میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی، اور اللہ سے التجا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے، اللہ کے پاؤں پر جانا چاہیے کہ سر میری جو غلطی مجھ سے ہو گئی، اب اس پہ آپ پردہ ڈال دیجئے، کسی کو مت پتہ چلے، نہ ماں باپ کو پتہ چلے، نہ آپ کے ان رشتوں کو جہاں آپ نے جانا ان کو پتہ چلے. تو میرا یقین یہ ہے کہ میرا رب کبھی انسانوں کی اور بیٹیوں کی آسوں کو نہیں توڑتا. پر اگر دل میں چور ہے اور پھر کہیں غلطی جو ہوتی اس طرح کی، تو پھر تو رسوائی ہو جاتی ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کے والدین کیسے ہیں، سخت ہیں، نرم ہیں، پر بیٹا سخت ہوں یا نرم ہوں، دونوں صورتوں میں آپ ان کا دل آپ نے توڑا جب اگر انہیں پتہ چلتا ہے تو. دونوں صورتوں میں تکلیف سے اور احساس بے عزتی سے ان کی تو دن کی جو چین ہے اور رات کا جو آرام ہے وہ ان کے رخصت ہو جائے گا. ایک خوف ان پہ بھی طاری ہوگا کہ ان کی بیٹی کی بے عزتی ہوگی. تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھائی بندوں کو پتہ چلے تو وہ غصے میں جان بھی لے لیتے ہیں. ایسے میں اگر بچی توبہ کر لے، غلطی کر لے، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کا علاج کرا لینا چاہیے، اس کی ٹریٹمنٹ کرا لینی چاہیے. لیکن جان سے مارنے کا تو حق اللہ نے قانون کو تو دیا ہے، جو عدالت ہے اس کو ہو سکتا ہے، اس کے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو نہیں، کہ وہ غصے میں یا غیرت کے نام پہ، یعنی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کا جی چاہا آپ کسی بات پہ آپ اپنا ایک عدالت بنا کے بیٹھ جاؤ، تو اس کی اجازت تو بہرحال نہیں ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں جو آپ کا دل ہے، جو آپ کی نگاہیں ہیں، جو آپ کے ہاتھ ہیں، ان کا بہت زیادہ دخل ہے. اگر آپ سچے دل سے، روتی آنکھوں سے، آپ کا دل کا بھی تو ہاتھ ہوتے ہیں نا، وہ بھی بندھے ہوئے ہوں، تو میں نے تو یہ دیکھا کہ رب عام طور پہ آس توڑتا نہیں ہے، وہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور پھر اللہ کرے یہ پردہ ڈلا رہ جائے. لیکن بیٹا جب ہم اتنی باتیں سنتے ہیں لوگوں کی، بچیوں کی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی اور گناہوں کی، پھر اصولی طور پہ تو ہم کو یہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک چیز کا پتہ کہ اس کا ہاتھ جلا تھا، ایک چیز کا پتہ کہ اس سے بے عزتی ہوتی ہے، جان چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد بڑی ہونے والی بچیوں کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب یہی تعلق عزت اور آبرو کے ساتھ ان کا میچور ہو جائے اور ان کی شادی ہو جائے. یعنی اس سے پہلے کوئی آپ کو بے وقوف بنانے لگے، یا آپ بے وقوف بننے لگو، یا آپ سے غلطی ہونے لگے، تو اپنے آپ کو روکا کریں اور اللہ کی مدد لیا کریں. ماں سے بھی دعائیں لے کے جایا کریں، تاکہ یہ جو رسوائی ہے، پشیمانی ہے، یہ جو شرمساری ہوتی ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، یہ منوں کے حساب سے نہیں ہوتی،
یہ ٹنوں کے حساب سے ہوتی ہے، یہ پھر اٹھائی نہیں جاتی۔ میرا رب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے پیاروں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔